اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو میرا مقالہ ہے وہ جو میں پڑھنا چاہوں گا، لیکن مجھ سے پہلے ہی اس پہ بات ہو چکی ہے۔ اب میرا صرف اتنا کام رہ گیا کہ میں اسے پڑھوں، دوبارہ وہی بات آپ کو سناؤں۔ تو میں کوشش کروں گا تھوڑا الگ انداز سے اسے پڑھنے کی، کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہیں انہوں نے بتا دیا آپ کو تنقید اور تحقیق کے حوالے سے۔ تو میرے جو مقالے کا عنوان ہے وہ جموں کشمیر میں اردو تحقیق اور تنقید 2000 سے تاحال تھا۔ جموں و کشمیر اگرچہ دوسری اصناف کے مقابلے میں تحقیق اور تنقید کا میدان اتنا زیادہ وسیع نہیں ہے، لیکن اس حوالے سے جتنا بھی ذخیرہ موجود ہے وہ اپنی ایک الگ اور مخصوص پہچان رکھتا ہے۔ اگرچہ 21ویں صدی سے پہلے اس میدان میں کچھ گنے چنے ادیب ہی دیکھنے کو ملتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ تحقیق اور تنقید کے فن پاروں کو پیش کرنے والوں کی تعداد بہتر ہوتی گئی، اور آج جموں یونیورسٹی اور کشمیر یونیورسٹی کے اساتذہ کے ساتھ ساتھ اسکالرز کا نام بھی اس میدان میں جوڑ دیا جائے تو اس کی تعداد اچھی خاصی ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر لیاقت علی اپنی ایک کتاب جموں کشمیر میں اردو ادب 2000 سے 2013 میں یوں رقم تراز ہیں: 21ویں صدی کی پہلی دہائی میں کشمیر میں اردو تحقیق و تنقید کی صورتحال 2-3 دہائیوں سے کہیں زیادہ زرخیز اور بہتر ہے۔ آج 21ویں صدی میں جموں کشمیر میں تحقیق و تنقید فن پارے پیش کرنے والوں کی تعداد کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اگرچہ موجودہ محقق اور نقاد چند ایک ہی ایسے ہیں جن کو جموں کشمیر کے اساتذہ تنقید تحقیق مثلا اکبر حیدری، طالب کشمیری، حامدی کشمیری، برج پریمی، ظہور الدین، محمد یوسف ٹینگ، مشتاق احمد وانی اور ڈاکٹر قدوس جاوید وغیرہ کی صف میں کھڑا کیا جا سکتا ہے، لیکن ان میں بیشتر ہی تحقیق و تنقید کے بہتر نمونے پیش کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر لیاقت علی کے اس اقتباس سے یہ بات صاف ظاہر ہو رہی ہے کہ جموں کشمیر میں تحقیق اور تنقید کے میدان میں بہت کم قلمکار دلچسپی رکھتے ہیں، یا یہ ایک پیچیدہ عمل ہے، اس لیے اس کا ذخیرہ جموں کشمیر میں بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ بہرحال جو بھی ہے، آئندہ کے لیے ایک بہتر امید کی جا سکتی ہے۔ جموں و کشمیر میں جو تحقیق اور تنقید سے جڑے ہوئے جو نام سامنے آتے ہیں ان میں حامدی کشمیری، پریم رومانی، ڈاکٹر قدوس جاوید، پروفیسر ضیاء الدین، پروفیسر مجید مزمر، پروفیسر محمد زمان آزردہ وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ اس کے علاوہ جموں کشمیر کے نوجوان تحقیق اور تنقید نگاروں میں ڈاکٹر مشتاق حیدر، ڈاکٹر الطاف انجم، ڈاکٹر اشرف لون، ڈاکٹر ریاض توحیدی، ڈاکٹر نذیر آزاد، ڈاکٹر زور کشمیری وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ چنانچہ جب ہم 21ویں صدی میں جموں و کشمیر میں اردو تحقیق اور تنقید کی خدمات کا جائزہ لیتے ہیں تو سب سے پہلا نام ڈاکٹر جوہر قدوسی صاحب کا آتا ہے۔ اردو تحقیق اور تنقید میں انہوں نے اپنا ایک الگ مقام بنانے کی کوشش کی ہے۔ ان کے تحقیقی اور تنقیدی مضامین میں زبان و بیان، شیریں اسلوب، تجرباتی شعور، شگفتگی بیانی اور گہرے مطالعے کا اثر کاری کو صاف صاف نظر آتا ہے۔ خاص کر مابعد جدید تنقید پر قدوس جاوید کا بہت ہی عمدہ کام ہے۔ ان کی ایک کتاب متن، معنی اور تھوری جو 15 مقالات پر مبنی ہے، ادبی حلقوں میں بہت پذیرائی حاصل کر چکی ہے، اور احمد علی جوہر ان کی اس کتاب پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: انہوں نے متن، معنی اور تھوری میں مابعد جدیدیت تنقید اور ادبی تھوریز پر جس سنجیدہ اور مربوط مفصل انداز میں عالمانہ گفتگو کی ہے، اس گفتگو میں جس دیدہ ریزی کا ثبوت دیا ہے، مابعد جدید تنقید کے نظریے و علمی مباحث کی تعبیر و تفہیم کے سلسلے میں یہ کتاب یقیناً ایک بنیادی حوالہ ثابت ہوگی۔ ڈاکٹر لیاقت علی اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ پروفیسر گوپی چند نارنگ، شمس الرحمن فاروقی، حامدی کشمیری اور شمیم حنفی کے بعد اردو تنقید میں قد آور نام اگر کوئی ہے وہ قدوس جاوید کا ہے۔ یہ اقتباس اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ڈاکٹر جاوید قدوسی اردو تحقیق و تنقید کے قد آور شخصیتوں میں گنے جاتے ہیں۔ جموں کشمیر میں تحقیق و تنقید سے جڑا ہوا ایک ممتاز نام ڈاکٹر مشتاق احمد وانی کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ حالانکہ کافی عرصے تک وہ ایک افسانہ نگار کے بطور جانے جاتے تھے، لیکن ان کی ایک تصنیف آزادی کے بعد اردو ناول میں تہذیبی بحران کے شائع ہونے کے بعد تحقیق اور تنقید کے میدان میں ایک نیا نام شامل ہو گیا۔ حالانکہ یہ ان کی پی ایچ ڈی کا مقالہ تھا، لیکن اس موضوع کی انفرادیت اور ترتیب نے اسے ممتاز کر دیا۔ اس کتاب کی اہمیت کا اعتراف کرتے ہوئے پروفیسر عبدالرحمن ہاشمی کتاب کے پیش لفظ میں یوں رقم تراز ہے: ڈاکٹر مشتاق احمد وانی کی موجودہ کوشش اس لحاظ سے قابل قدر ہے کہ اس کے وسیلے سے اردو ناول عہد بعہد بدلتی ہوئی صورتحال کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے، اور خصوصاً آزادی کے بعد زندگی کے رمز نامے میں ناول کے خصوصی کردار اور عمل کو بھی دیکھا اور سمجھا جا سکتا ہے۔
اس کے علاوہ ان کے تحقیقی و تنقیدی مضامین کے 2 مجموعے شعور بصیرت اور افہام تفہیم زبان و ادب شائع ہو چکے ہیں۔ حال ہی میں تانیثیت پر ان کی ایک تحقیقی اور تنقیدی کتاب اردو ادب میں تانیثیت جو 780 صفات پر مشتمل تصنیف ہے منظر عام پر آ چکی ہے اور ادبی حلقوں میں کافی داد اور تحسین حاصل کر چکی ہے۔ وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے میں مختصراً 1-2 شخصیات کو اور ذکر کرنا چاہوں گا۔ جموں کشمیر کے معاصر قلمکاروں میں شہاب عنایت ملک اپنی ایک خاص پہچان بنا چکے ہیں۔ ان کے تقریباً ابھی تک 15 کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں، جن میں چند ایک کتابیں تحقیق و تنقید پر مبنی ہیں۔ تحقیق اور تنقید پر جو کتابیں ان کی داد تحسین حاصل کر چکی ہیں ان میں نئی تنقیدی جائزے قرۃ العین حیدر بحثت افسانہ نگار، چاندنی بیگم ایک جائزہ، مضامین شہاب وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس ایک اور نام تحقیق اور تنقید سے جڑا ہوا جناب ڈاکٹر شفق سوپوری، اگرچہ ڈاکٹر شفق سوپوری ایک بہترین شاعر ہیں لیکن اردو تحقیق اور تنقید میں بھی انہوں نے نمایاں کام انجام دیے۔ ان کی تحقیق اور تنقید تصانیف کے نام اس طرح ہے: کلام فیض کا عروضی مطالعہ، غزل اور ہندوستانی موسیقی، شاعری اور لسانیات وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ معاصر افسانہ نگاروں میں اپنا ایک اعلیٰ مقام رکھنے والے ڈاکٹر ریاض توحیدی کی تحقیق اور تنقید خدمات بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں، حالانکہ ان کا شمار اردو کے بہترین افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ ان کا اب تک 2 افسانوی مجموعے کالے پیڑوں کا جنگل اور کالے دیووں کا سایہ منظر عام پر آ چکے ہیں، لیکن اس کے علاوہ تحقیقی اور تنقیدی کاموں میں بھی دلچسپی رکھتے ہیں۔ تحقیقی اور تنقید کے حوالے سے ان کی اب تک 3 کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ 2010 میں جہان اقبال، 2013 میں ڈاکٹر خلیف عبدالحکیم بحثت اقبال شناس، جس کا دوسرا ایڈیشن اکس پبلیکیشن پاکستان نے 2018 میں شائع کروایا۔ اس کے علاوہ 2018 میں معاصر اردو افسانہ تحقیق و تجزیہ ان کی ایک اور کتاب منظر عام پر آ چکی ہے۔ ڈاکٹر ریاض توحیدی کی یہ کتاب 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں فن افسانہ کے تعلق سے مضامین اور دوسرے حصے میں معاصر افسانوں کے تجزیے اور تیسرے حصے میں افسانوی مجموعے پر مضامین شامل ہیں۔ مختصراً جموں و کشمیر میں تحقیق و تنقید ادب لکھنے والوں کی تعداد کم ہے، لیکن ان میں بہت سارے ایسے ہیں جن کے کاوشوں کو برصغیر ہند و پاک کے دوسرے مراکز کے ادیبوں کی تحریروں کے بالمقابل رکھا جا سکتا ہے۔ شکریہ۔ بہت سے نام چھوٹ گئے ہوں گے، اس کے لیے میں معذرت کرتا ہوں۔ بالکل ایک نام تو سامنے ہی چھوٹ گیا، قدیم مجید ادبیات کا ذکر آپ نے نہیں کیا، جو غلام نبی کمار صاحب کی تصنیف و تالیف ہے ان کی، اور کئی جگہوں کو باہر کے یہاں ریاست سے باہر بھی ان پر مضامین چھپے اور باقاعدہ لوگوں نے اس کو سراہا۔ میں یقیناً اس کا ذکر یہاں کرنا چاہوں گی، اور یہ بھی ذکر کرنا چاہوں گی کہ ہم جیسے ابھی ہم نوجوان ہیں، ابھی ہماری عمریں آگے پتہ